الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام عالم اسلام کو، تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رمضان المبارک کی آمد بہت 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 مبارک ہو۔ رمضان المبارک ماہ صیام ہے، یہ ماہ مبارک ماہ قیام ہے، یہ ماہ مقدس ہے، یہ مہینہ ماہ مطہر ہے، یہ ماہ رحمت ہے، یہ ماہ مغفرت ہے، یہ ماہ بخشش ہے، یہ ماہ نجات ہے۔ یہ مہینہ مبارک ایسا مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قیام فرمایا کرتے اور اس کا بھرپور اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان جیسا خوبصورت، پروقار، پر احترام، پر انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک ایک بار پھر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تراویح یعنی قیام اللیل کے حوالے سے ہے، صلاۃ اللیل کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ اگر کمنٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو دعائیں کروانا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ کیجئے، ان کی آج کی اس محفل میں ان کے لیے دعا بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابھی افطاری کا بھی بھرپور اہتمام ہے، مسلسل افطاری کا اور سحری کا اور خدمت کا 20واں سال الحمدللہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ کو یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ طلبہ و طالبات کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو یہاں پر تشریف لائیں، تمام مہمانوں کے لیے 20واں سال ہے خدمت کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت عطا ہوئی ہے، یہ شرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول و منظور فرمائے۔ جو احباب اس میں تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تعاون کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنا قبول و منظور فرمائے۔ تراویح شریف کے حوالے سے کچھ سوال ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، اور پھر ان کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز تہجد جو ہے وہ افضل ہے یا نماز تراویح جو ہے وہ افضل ہے؟ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سنا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے
حدیث مبارکہ سنا کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آگے چلیں گے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، یعنی انسان دعا کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے نہ پیش کر لو۔ اسی لیے جب بھی ہم بیان کرتے ہیں، جب بھی خطبہ پڑھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی نے درود و سلام نہیں پڑھا تو وہ ایک بار پھر پڑھ لیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ پیر صاحب ہم نے درود و سلام پڑھ لیا ہے۔ سب پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ جو پچھلے گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ قیام کیا کرے؟ یعنی نماز پڑھے، نوافل ادا کرے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو۔ فرمایا جو رمضان میں ایمان کے ساتھ، ایمان کیا یعنی کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ماننا۔ جب انسان یہ مانے ہی نا کہ اس کو طلب ثواب کی غرض سے وہ پڑھ رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا، یا صرف فارمیلٹی پوری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جاگل ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دے بھی ستے، ایک جاگر ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دے بھی ستے۔ ایک تو جاگ رہے ہیں، ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگنے کو جانتے ہی نہیں ہے کہ جاگنا بھی کچھ ہوتا ہے، وہ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ایک جاگ دے بھی ستے، کچھ لوگ دیکھتے ہوئے جاگتے ہوئے بھی نہیں مانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی طلب کی غرض سے قیام کریں تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں تراویح کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جب صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں تو کبیرہ گناہ کا کسی نے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ہمارے پیر صاحب سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیدہ شرفہ سے کسی نے سوال کیا کہ صغیرہ گناہ تو مفتی احمد یار خان نے بھی اور کئی اللہ والوں نے ارشاد فرمایا کہ تراویح پڑھنے سے، قیام اللیل کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ کبیرہ گناہ ہے کیا چیز؟ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ صراحتاً واضحتاً جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن چیزوں سے کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان چیزوں کی طرف جانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ بھائی تو کوئی زنا کر لے تو کبیرہ گناہ ہے۔ اب کئی لوگ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، لیکن جھوٹ بولنے کو کوئی عیب تصور ہی نہیں کرتے، جھوٹ بولنے کو کوئی عیب ہی نہیں جانتے، اس کو کوئی بڑا خیال ہی نہیں کرتے، تو اس کو گناہ ہے کبیرہ جانتے مانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، سر عام بولتے ہیں۔ غیبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہے۔ آپ میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھائے؟
نہیں کرے گا نا پسند. 2 خواتین آ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس لیے آئی ہے؟ کہ بتایا گیا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے, بہت زیادہ خراب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈالو. منہ میں انگلی ڈالی گئی تو کیا کرو؟ کیا کی گئی؟ کیا آئی تو خون کے لوتھڑے جمے ہوئے نکلے, خون کے جمے ہوئے لوتھڑے نکلے. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. تو ان خواتین کا جواب کیا تھا سنیے. کہنے لگی ہم روزے سے تھی. ہم کیا تھی؟ روزے سے تھی, ہم نے کچھ نہیں کھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ نہیں کھایا, لیکن یہ بتاؤ کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی تو نہیں کی. جی برائی کی. فرمایا غیبت کی ہے تم نے, اور غیبت کی سزا یہ ہے کہ غیبت کرنے والا, پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا, وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. اللہ اکبر. تو کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوں گے, یہ سوال تھا. کبیرہ گناہ سے توبہ کیسے ہوگی, معافی کیسے ہوگی؟ صغیرہ گناہ تو تراویح پڑھنے سے ختم. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے, وہ بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دے. اللہ رب العزت بخشنے پہ آئے تو حر کے ایک چھوٹے سے کام سے اس کو بخش دے کہ تھوڑی سی ٹائم میں اس نے حضرت امام علی مقام, حضرت امام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ نے پیچھے ساری باتوں کو بخش دیا. اس کی نمازیں نہیں تھی, نہ وہ تہجد گزار تھا, نہ وہ نوافل زیادہ پڑھنے والا تھا. تو جناب وہ جب سیدنا امام علیہ مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا, حق کے ساتھ ہوا, تو اللہ نے اس کے ضمن میں ان کو بخش دیا. حضرت حر, تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے کام سے اللہ تعالیٰ بخش دے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو یہ شیوا عطا فرمایا ہے, یہ سعادت عطا فرمائی ہے, یہ فضیلت عطا فرمائی ہے, یہ شرف عطا فرمایا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول, رسول مقبول حضرت سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت عالی نشان ہے کہ جس نے میری سنت پر, جس نے میری سنت پر عمل کیا, جس نے میری سنت سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن گیا. تو کیا ہو گیا؟ اللہ کا محبوب بن گیا. تو جس نے مجھ سے محبت کی اللہ کا محبوب بن گیا. تو جو اللہ کا محبوب بن گیا وہ جنت کا حقدار بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, کیا کہنا. اب سوال یہ ہے تراویح ہے کیا؟ جب بھی رمضان مبارک آتا ہے, رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اور وطروں سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی گئی, فرض پڑھ لی گئی, سنتیں پڑھ لی گئی. اب وطر کا ٹائم آیا تو وطر پڑھنے سے پہلے 20 رکعت پر مشتمل ہی ہوتی ہے, اسے تراویح کہتے ہیں. اور 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے, اور ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا ہے اور دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے.
جس میں تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرت والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں رات کی عبادت کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تراویح کے باجماعت اور اول رات میں پڑھنے کا حکم دیا، اس وقت سے اب تک یہ اسی طرح پڑھے جا رہی ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور آپ سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، حیات مبارکہ، ظاہری حیات مبارکہ کا دور تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تراویح پڑھی یا جس طرح آپ نے ان کے وہ نوافل ادا کیے، اس طرح جس طرح سرکار نے پڑھی وہ یہ طریقہ نہیں تھا، یعنی آپ نے باجماعت اس کا کوئی اجرا نہیں فرمایا تھا۔ حضرت تمام مومنوں کی ماں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ایک رات، پہلی رات غالباً فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی رات میں، مسجد کے اندر آدھی رات میں تشریف لے گئے، تو آپ نے کیا، آپ نے وہاں پر نوافل ادا کیے، قیام اللیل کیا، رات کا قیام کیا۔ تو جو صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ شرف حاصل کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے باہر پھر اگلے دن خبر پہنچائی کہ سرکار راتوں کو مسجد میں موجود ہوتے ہیں، تو سب لوگ اس کی فیوزات سے اور برکات سے بہرور ہونے کے لیے اگلی رات سرکار جب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو رش زیادہ بڑھ گیا، تیسری رات رش بہت زیادہ بڑھ گیا، سرکار بھی قیام اللیل فرما رہے ہیں، ساتھ جو رش بڑا ہوا ہے شاکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بھی جناب رش بڑا ہوا ہے، اور جناب وہاں پر ایک الگ سما ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ارے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت محمد عربی کے، جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو جناب عزیزان من، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر چوتھی رات نہ گئے، اب رش بہت زیادہ ہے، چوتھی رات نہ گئے، لوگ آ گئے، اب لوگ مسجد نبوی میں موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے۔ ام المؤمنین، میری اور آپ کی نہیں تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے سرکار نہ گئے، فجر کی نماز کے وقت گئے، اور آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہارا پتہ نہ تھا؟ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ آ چکے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں تراویح کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، نماز تراویح کی 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 3 وتر بھی باجماعت پڑھے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کیا ہے کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کا معنی ایک دفعہ آرام کرنا ہے، جیسے تسلیمہ کا معنی ایک دفعہ سلام پھیرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے،
کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ ہر 2 سلاموں یعنی 4 رکعتوں کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ تو مسلمان آج کیسے آرام کرتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھی تو اس کے بعد دعائے تراویح پڑھی، ٹھیک ہے، تسبیح تراویح جس کو بولتے ہیں۔ اکابرین امت کے اقوال کیا ہے؟ جو امت مسلمہ کے اکابرین اور بزرگان دین ہیں ان کے کیا اقوال ہیں کہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ حضرت امام اعظم، امام الائمہ، سراج الائمہ، امام الائمہ، سراج الائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرماتے ہیں امام فخر الدین قاضی خان لکھتے ہیں، فتاوی قاضی کے مصنف لکھتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات 20 یعنی 5 تراویح وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ علامہ علاء الدین کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے پر جمع فرمایا تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور صحابہ کی طرف سے اسی بات پر جمع ہو گئے، صحابہ اسی بات پر جمع ہو گئے۔ امام مالک کے مشہور قول کے مطابق، امام مالک کے قول ایک بہت مشہور ہے، ان کے قول کے مطابق نماز تراویح کی 36 رکعتیں ہیں۔ بھائی جی 8 نہیں، 36 رکعتیں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام مالک فرما رہے ہیں، مسجد نبوی مدینہ یونیورسٹی کے امام مالک کیا فرما رہے ہیں؟ 36 رکھتے ہیں، جبکہ دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ نہیں جی 20 رکھتے ہیں۔ 2 قول ہیں ان کے۔ اب دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ رائج قول کون سا ہے، تو 20 رکعتوں والا ہے، تو 20 رکعتیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت 20 رکعتوں کا انتظام کرتے۔ علامہ ابن رشد قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے قول میں 20 رکعت کی تراویح کو پسند فرمایا ہے، اور مسجد حرام میں تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ کے طور پر مکہ کے لوگ ایک طواف کر لیا کرتے تھے، جس پر مدینہ منورہ والوں نے ہر ترویحہ پر 4 رکعت نفل پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس طرح امام مالک کی ایک رائے 36 رکعتوں والی وہ بن گئی، 36 رکعتوں والی، یعنی کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ تو خانہ کعبہ کے ساتھ موجود ہے نا، وہ تو خانہ کعبہ کے ساتھ ہے اور اس کا طواف کر رہے ہیں، مسجد حرام میں موجود ہے۔ تو فرمانا کیا ہوتا تھا کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد طواف کر لیا کرتے تھے، اور امام مالک مدینہ یونیورسٹی مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا جناب، 4 رکعتوں کے بعد تراویح کے بعد 4 نوافل اور ساتھ ادا کر لیے۔ آج کچھ لوگ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، بھی تسبیح نماز نہ پڑھو، نماز تراویح نہ پڑھو، نماز تہجد کی فضیلت ہے۔ رہے نماز تہجد کی فضیلت تو پھر کیا ہی کیا نے، لیکن نماز تراویح بھی کوئی تو نماز ہے نا، اس کو بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرا فرمایا ہے۔ گل تے اگر سنی میلاد مناول تے کہن گے صحابہ میلاد منایا۔ حافظ اسد صاحب توجہ دیجیے گا، سنی میلاد منائے تو کہیں گے کہ صحابہ میلاد منایا، نہیں منایا تو تسی کیوں مناندے ہو؟ سانوں نے سوال کر دیں نا۔ آجی صلاۃ و تسبیح اے کتنے لکھی ہے، کتنے لکھی ہے، وہ کتنے لکھی ہے، بخاری کڈو مسلم کڈو، اور بھائی پہلے اپنے دل دے دروازے کھول، دل دی اکھاں کھول، سانو اکلاں وچ ہاں نہیں نہ پھسا، کوئی عشق دی گل سنا یار، سبحان اللہ، کوئی عشق دی گل تو سنا۔ اب یہ دیکھیں آپ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ 36 رکعتوں کی بات کرتے ہیں، اور کس جگہ کی؟ مدینہ منورہ کی۔ اب صحابہ کی بات آ گئی، جو غیر مقلدین ہے، یعنی جو تقلید نہیں کرتے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، نہ امام احمد بن حنبل کی، جو 4 ائمہ ہیں فقہ کے،
ان کی جناب کو تقلید جو نہ کرے ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین صحابہ سے لینا ہے۔ تو بات تو سنو، صحابہ سے دین لینا ہے تو حضرت عمر فاروق نے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں اور ان کا آپ نے انتظام فرمایا ہے اور اہتمام فرمایا ہے۔ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے لیے دعا بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت کی تراویح بہت پسند ہے، مکہ مکرمہ میں 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے پایا۔ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں تراویح کی رکعت کے متعلق کہ ہمارا شواف مسلک وطر کے علاوہ 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت کا ہے، اور 20 رکعت 5 تراویح ہیں، اور ایک تراویح 4 رکعت کا 2 سلاموں کے ساتھ۔ یہی امام ابو حنیفہ کا اور ان کے تمام اصحاب اور امام احمد بن حنبل، امام داؤد ظاہری کا مسلک ہے، اور قاضی ایاز نے بھی 20 رکعت کو تراویح کو جمہور علماء سے نقل فرمایا ہے۔ کتنے علماء ہو گئے؟ ابھی میں نماز تہجد کی طرف آؤں گا، اور سوال یہ ہے کہ نماز تہجد افضل ہے یا نماز تراویح افضل ہے؟ سوال یہ ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ جائیں۔ امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے ممتاز ترجمان علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ احمد ابن حنبل کا پسندیدہ قول 20 رکعت کا ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم، دور حاضر کے صوفیاء کرام ان کو جانتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب عمر فاروق نے صحابہ کرام کو ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کیا تو وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا استدلال بیسی روایات سے ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ یہ بمنزل جماع کے ہے، نیز فرماتے ہیں جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل پیرا رہے ہوں وہی اتباع کے لائق ہے نا۔ حضرت سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڑا کے چراغ فرماتے ہیں ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ ارے وہ ہر ادا، ان کی ہر ادا ہی سنت مصطفیٰ تھی، ہر ادا ہی سنت مصطفیٰ تھی۔ وہ عمر فاروق کہ جنہوں نے ایک بار دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے سے گزرے، سرکار دو عالم تو آپ کی دستار ہے، سرکار دو عالم کی دستار مبارکہ اس درخت کی شاخ سے اٹکی اور آپ کی دستار کا ایک پیچ کھل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارکہ کا ایک پیچ کھل گیا۔ امت مسلمہ یہ بات غور سے سننا، توجہ سے سننا، اہل سنت و جماعت کس ڈگر پر چلتی ہے۔ ایک پیچ کھل گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو جب عمر فاروق دوبارہ اس جگہ سے گزرتے تو اسی درخت کے نیچے سے گزرتے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عمل ہو گیا سنت پر۔ اچھا، مزہ تو تب ہے کہ جب سنت پر عمل کرے تو پورا کرے، اور اس طرح کرے کہ جو صحابہ کے نام لیتے ہیں، صحابہ کے نام لیوا ہے، اور صحابہ کرتے ہیں، وہ صحابہ کو مانتے نہیں۔ صحابہ کو اگر مانتے ہیں تو ان کی مانتے نہیں، اگر ان کی نہیں مانتے تو پھر جانتے کیسے ہوں گے صحابہ کرام کی تعلیمات کیا ہے؟ ارے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے نیچے سے گزرتے تو صرف اتنا گزر کر سنت پر عمل پیرا نہ ہوتے، بلکہ اپنی دستار کا پلو جان بوجھ کر شاخ کے ساتھ لٹکا دیتے اور اپنی دستار کا ایک پلو اور ایک جو پیچ ہے وہ کھول دیتے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بات بھی گئی، درخت کٹ گیا، درخت جب کٹا، درخت کاٹ دیا گیا، کٹ گیا کسی وجہ سے، لیکن پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے گزرتے اور اپنے سر کو جھکا لیتے، اور سر جھکا کر وہاں سے اپنے ہاتھ سے ایک دستار کا پلو کھول دیتے۔ تو خادم نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، اے عمر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پر تو کچھ موجود ہی نہیں،
آپ یہاں جھک بھی جاتے ہیں, آپ یہاں پر اپنے دستار کا پلو کھول بھی دیتے ہیں. اے عمر فاروق آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے یہاں سے میرے یار گزرے تھے, یہاں سے میرے آقا و مولا گزرے تھے, اور ایک شاخ کی وجہ سے ان کو جھکنا پڑا تھا, اور میں عمر کون ہوتا ہوں ان کی بات پر اور ان کے انداز پر اور ان کے افعال پر عمل نہ کروں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے, درخت نہیں موجود, شاخ نہیں موجود, لیکن وہ اپنے دستار کا پلو کھول دیتے اور خود تھوڑا سا جھک جاتے. عزیزان گرامی قدر, بتائیں اہل سنت و جماعت کس ڈگر پہ چل رہی ہے, کس مشن پہ چل رہی ہے؟ یہ دستار, یہ داڑھی, یہ لباس, یہ کیا ہے؟ یہ کس کا انداز ہے؟ ماڈرن نظر آنا ہو تو یہ دستار اتار کے بیٹھ کے میں بھی گفتگو کر سکتا ہوں, اس داڑھی کے سٹائل میں بھی بنا سکتا تھا, میں بھی لباس ان جیسا پہن سکتا تھا, غیروں کے جیسا میں بھی پہن سکتا تھا, آپ بھی پہن سکتے تھے, لیکن ہم سب نے سنت پر عمل کس لیے کیا؟ کس لیے کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جو جس کا محبوب ہوتا ہے, ہاں جی, اللہ کا محبوب کون ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس اللہ کے محبوب کی اداؤں کو ہم اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور برکہ رحمت ہم پر بھی نازل ہو جائے گی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. تو جو قیام اللیل کرے, جو تراویح پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اے امت مسلمہ, ایک تحفہ مجھ فقیر کی جانب سے بھی لیتے جاؤ. یہ سرکار پھر ابو نعمان رضوی صافی کی نگاہوں کا فیض ہے, لیتے جاؤ. کیا فیض ہے؟ اگر کوئی صغیرہ گناہوں کو بخشوا لے, اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. پھر ایسی توبہ کی اس کے اندر سے ایسی توبہ نکلتی ہے, اللہ سے ایسی توبہ کرتا ہے کہ دوبارہ کبیرہ گناہوں کی طرف بھی نہیں جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. دوبارہ کبیرہ گناہوں کی طرف بھی نہیں جاتا ہے. اصل مسئلہ کبیرہ گناہ کا ہے. گناہ تو گناہ ہے, صغیرہ ہے, کبیرہ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو تراویح سے صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں معاف ہوتے ہیں, یہ کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا. کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے, تو کیوں نہ تراویح پڑھے ہی نہ جائے, کیونکہ یہ تو تراویح لازم نہیں ہے. او اللہ کے بندے, تراویح پہلے بتا کیا ہے؟ یہ قیام اللیل ہے, اور رسول پاک سے ثابت ہے. ایک تو ہو نا, ثابت ہی نہ ہو تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ اکبر. ایک تو ہو کہ ثابت ہی نہ ہو, لیکن جب ثابت ہو گیا تو پھر اب بخاری مسلم بھی اٹھا کے دیکھی, وہاں سے بھی ثابت ہو گیا. ائمہ اربعہ, ائمہ فقہ کو دیکھا, وہاں سے بھی ثابت ہو گیا. پھر ان کی شروحات لکھنے والوں کو دیکھا, انہوں نے بھی بتا دیا. ایک چیز 1450 سال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی آ رہی ہے, ارے اس کو خلاف بات کرتے ہو, صحابہ کے افعال کے اور اقوال کے خلاف بات کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ میرے جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ یہ ہدایت کے ستارے ہیں. اصحابک النجوم الہدی, یہ کون سے ستارے ہیں؟ ہدایت کے ستارے ہیں. جو ان سے ہدایت لے گا, ہدایت کے ستارے ہیں نا, تو جو ان کی بات کو فالو کرے گا, جو ان کی اداؤں کو فالو کرے گا, ویسے جیسے اس نے میری اداؤں کو مان لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیں, اللہ اکبر. ایک حدیث مبارکہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کے جو انہوں نے اس کی جماعت کا اہتمام کیا وہ بتایا. سید ام المؤمنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بھی حدیث مبارکہ سنائی. رسول کریم چوتھی رات میں کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھر گئی, کوئی جگہ باقی نہ رہی. سرکار دو عالم صبح سے پہلے نکلے ہی نہیں, فجر کے وقت باہر آئے گھر سے. پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے کچھ کلمات شہادت یوں پڑھے,
فرمایا میں تم لوگوں کے آنے سے بے خبر نہیں تھا، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض ہی نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو۔ امت کی آسانی کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تراویح کی نماز کے لیے آج کی 3 راتیں آیا ہوں، آج کی رات اس لیے نہیں آیا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں تم پر۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، سب بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل کو دہرائیں تو وہ امت کے لیے فرض ہو جائے، کسی عمل کو دہراتے رہے وہ امت کے لیے فرض ہو جائے، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ اختیار نہیں ہے؟ انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے پھر واپس جوڑ دے، انہیں اختیار، وہ جو چاہے سورج کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے تو پھر کنکروں سے بھی کلمہ پڑھوا لے۔ تو اگر تراویح کی نماز، قیام اللیل، اگر میرے پیارے آقا، آپ کے پیارے آقا، مشرق والوں کے پیارے آقا، مغرب والوں کے پیارے آقا، جنوب والوں کے پیارے آقا، شمال والوں کے پیارے آقا، فرشتوں کے آقا، جبریل کے آقا، میکائیل کے آقا، اسرافیل کے آقا، اسرائیل کے آقا، ابو بکر صدیق کے آقا، عمر فاروق کے آقا، عثمان غنی کے آقا، مولا علی کے آقا، بلال حبشی کے آقا، سلیمان فارسی کے آقا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ 4 بار کسی چیز کو دہرا لیں تو فرض نہ ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اس بات سے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، یہ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک نسخے کے مطابق 2512 نمبر اس حدیث کا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں، آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں یہ اس طرح رائج نہیں تھی جس طرح آج ہے، یا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس طرح رائج نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو قیام کیا، اس کا التزام حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لوگوں نے رمضان کے مہینے میں بالالتزام جماعت کے ساتھ تراویح کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسی صورت میں نماز تراویح کا شرعی حکم سنت موقدہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک موقف یہ بھی ہے کہ نماز تراویح دراصل الگ سے کوئی نماز نہیں بلکہ تہجد کی ہی نماز ہے۔ اب تہجد کی طرف آئے کہ کہیں تہجد افضل ہے کہ نماز تراویح افضل ہے۔ موقف ایک یہ بھی ہے کہ نماز تراویح دراصل الگ سے کوئی نماز نہیں ہے بلکہ یہ تہجد کی ایک نماز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز کبھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی 3 وتر ملا کے 8 وہ رکھتے جیسے سلفی یا کچھ احباب کہتے ہیں، 8 وہ رکھتے اور 3 رکھتے وتروں کی، 11 رکھتے۔ اس باب میں اثر کی حیثیت جس روایت کو حاصل ہے وہ یہ ہے، بخاری شریف 1147 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ انہوں نے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رمضان میں رسول کریم کی نماز کیا ہوتی تھی؟ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، اور نہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ 4 رکعت اس طرح پڑھتے کہ بس کچھ نہ پوچھو کہ ان کا حسن کیا تھا اور وہ کتنی لمبی ہوتی تھی، پھر 4 رکعت پڑھتے ان کے بارے میں بھی کچھ نہ پوچھو کہ ان کا حسن کیا تھا، یعنی نبی پاک کی نمازوں کا حسن کیا تھا یہ بھی نہ پوچھو، اور وہ کتنی لمبی ہوتی تھی، پھر آخر میں 3 رکعت پڑھتے تھے۔
ٹھیک ہے, اب 20 رکھتے پر اتنا زور لگا دیا ہم نے, امام شافعی کے اقوال, امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال, امام مالک کے اقوال, امام احمد بن حنبل کے, بخاری شریف کی شرح لکھنے والے, شروحات لکھنے والوں کے اقوال, کو امام قرطبی کے اقوال. یہ سارا زور کس لیے تھا کہ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی 8 رکعتوں پر دلالت دے رہی ہے. جب یہ نماز تہجد ہے تو اس کا اصل وقت جیسا قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مزمل سے واضح ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہی کا ہے نماز تہجد کا وقت, اور اسی وجہ سے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے. لیکن کوئی شخص اگر یہ سعادت حاصل کرنے میں کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے تو وہ یہ نماز سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تہجد کی نماز کے حوالے سے, تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا, اسے چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے ہی اپنے نماز وتر کر لے. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ یقیناً اٹھے گا, اسے نماز رات کے آخری حصے میں ہی پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ آخر شب کی قرات بڑی حضوری کی چیز ہے اور وہی افضل ہے. ایسے میں پوری امت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد نماز تراویح پڑھ رہی ہے, اس کا کیا حکم ہے بھائی؟ سیدھا سادہ سا جواب, کوئی دلائل, بہت سے دلائل موجود ہے, بات بہت لمبی ہو جائے گی, اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. سادہ سا جواب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کون ملا ہے, صحبت ڈائریکٹ کس نے پائی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا کائنات و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, انہوں نے ڈائریکٹ صحبت پائی ہے. تو تم نے دین زیادہ سیکھا ہے بھائی, ہم تم کون ہوتے ہیں؟ اب اس کا ایک سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے, نماز تراویح کا خوبصورت پہلو کیا ہے؟ سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے, سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو غور کیا, اس بات پر غور کیا کہ مسجد نبی میں کوئی کہاں کھڑا ہے, کوئی کہاں کھڑا ہے, کوئی کہاں کھڑا ہو کے اپنی الگ الگ نماز پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے اس کا باجماعت پڑھانے کا حکم دیا, اس لیے کہ سب الگ الگ نہ پڑھیں, ایک اجماع نظر آئے, امت اکٹھی نظر آئے, امت نظر آئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. اب اس کا فیض کیا ہے؟ فیض یہ ہے کہ نماز تراویح جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں پورا قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے. قرآن پاک سننے کا ثواب بھی مل گیا, ختم قرآن کا ثواب بھی مل گیا, اور ختم قرآن کی دلیل بھی مل گئی, ختم قرآن کی دلیل بھی مل گئی, ثبوت بھی مل گیا, جواز بھی مل گیا. اور رمضان المبارک میں ختم قرآن اس لیے کیا گیا, ایک حدیث مبارکہ ایسی بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار سرور دلبرا دلبر عاشقاں حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے, قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. تو حفاظ کرام نماز تراویح میں جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ پہلے آپس میں دور کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے سنتے اور سناتے ہیں, ایک دوسرے سے قرآن پاک سنتے اور سناتے ہیں. ایسے رسول پاک اور حضرت جبریل امین حضرت عمر فاروق نے انہی چیزوں کو لے کے تو اس کا ایک خوبصورت انتظام کیا.
کہ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تکمیل بھی ہو گئی، سننے والوں نے قرآن سننے کا ثواب لیا، پڑھنے والے نے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لیا، اور قرآن کی تکمیل الحمدللہ ہمارے ادارہ دارالعلوم جامعہ جیلانی رضویہ میں ہر سال عرصہ 20 سال سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے والوں کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو ہم قرآن پاک کا اختتام اور قرآن پاک کی تکمیل جو ہے وہ شب قدر 27ویں کی شب میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کو کب نازل فرمایا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سلام ہے ان گھڑیوں پہ جن گھڑیوں میں قرآن نازل ہوا، صاحب قرآن کے قلب پر قرآن نازل ہوا، اللہ فرماتا ہے ان گھڑیوں پہ سلام ہو۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک کا گھرانہ ہی ایسا گھرانہ ہے کہ جو بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ہر ادا کی قسمیں اور سلام بھیجے ہوئے، ہر ہر ادا کی قسمیں اٹھائی ہے اور سلام بھیجے۔ والفجر ولیال عشر والضحى واللیل اذا سجى الم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذکرک۔ یہ ساری آیاتیں کن چیز کا ثبوت دے رہی ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اداؤں کا، اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کا ثبوت دے رہی ہے۔ تو دیکھیں قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سما ان گھڑیوں پر سلام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں ادراک بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے خیر من الف شہر جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ کتنی راتوں سے؟ 1000 راتوں سے افضل۔ خیر من الف شہر، الف شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو عربی میں۔ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ قرآن پاک نازل ہوا تو تراویح کے اندر قرآن پاک تک کی تکمیل کرنا، یہ اسی چیز کو دہرانا ہے، یاد دلانی ہے امت کو۔ اے امت مسلمہ بھول نہ جانا، یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن کو صاحب قرآن کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب رہ گئی بات کہ نماز تہجد کیا ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت کا کیا ادراک ہو سکتا ہے کسی کو؟ اتنی زیادہ فضیلت، اتنی زیادہ عظمت کہ جس کا کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی قید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد خود تو پڑھاتے ہی پڑھاتے تھے، خود تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، خود تو آپ اس کا انتظام کرتے ہی کرتے تھے، لیکن آپ اپنی ازواج مطہرات کو، یعنی اپنی بیگمات کو، مومنین کی ماؤں کو نماز تہجد کے لیے جگاتے تھے، اور حضرت مولا کائنات
شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نماز تہجد کے لیے جگایا کرتے تھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ام الحسنین جو حسن و حسین کی والدہ ہے، سرکار دو عالم ان کو بھی بیدار فرماتے کہ تہجد کی نماز کا قیام کرو. صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے. آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی. رمضان شریف میں ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی تھی. دوسری شب زیادہ آدمی ہو گئے، تیسری شب اس سے بھی زیادہ، پھر آپ تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگے. بے شک. حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے اور 5 نمازیں فرض ہے. اور یہ تہجد کی نماز یہ ہے کہ یہ دونوں میں یعنی گھروں میں اور مسجدوں دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تعداد متعین نہیں کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کی نماز میں 2 رکعتیں بھی پڑھی ہے، 4 بھی پڑھی ہے، 8 بھی پڑھی ہے اور 12 بھی پڑھی ہے. اب یہاں پر تہجد 12 بھی پڑھی ہے یہ ثابت ہو گیا، لیکن نماز جو قیام اللیل ہے اس کی 8 ثابت ہے، اور پھر 7 3 تراویح ڈال کے 11 3 وتر ڈالے تو پھر 11 بنی. بے شک. یہاں سے اب پھر یہ چیز کا یہ ثبوت ملتا ہے کہ نہیں بھی 20 رکعتیں پڑھی جائیں گی. سبحان اللہ ماشاءاللہ.